کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو کوئی وجہ تھی نا، اور وہ وجہ قرآن مجید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھے، ان کو اس لیے اٹھا لیا گیا۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے واپس آنے کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ متواتر روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور سارا وہ پس منظر واضح کیا گیا ہے کہ کب آئیں گے اور کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ بھی آپ کی حدیث کی بھی مخالفت نظر آتی ہے اور قرآن مجید کی بھی مخالفت نظر آتی ہے۔ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے اور مجھے شاید کچھ توضیح کرنی پڑے گی اس کی۔ ایک تو یہ چیز کہ میں اس میں بالکل ہی منفرد ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اکا دکا اہل علم یہ بات کہتے رہے ہیں، خود ہمارے یہاں علامہ اقبال نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کی ہے، بلکہ بہت اذعان کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ بیان کی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے بیان کی ہے اور بعض لوگ بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ تاہم اگر فرض کر لیجیے پہلی باری یہ بات کہی جا رہی ہو، دیکھنا چاہیے دلیل کیا ہے اس کی۔ میرے نزدیک قرآن مجید نے ان کے معاملے میں پوری تدریج کے ساتھ ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا۔ زبان کا سادہ اصول یہ ہے کہ اگر ایک بات ایک جگہ اجمال میں کہی گئی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے، تو تفصیل کو اجمال کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا، اجمال کو تفصیل کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ بل رفع اللہ علیہ اجمال ہے، تفصیل کیا ہے؟ وہ جو سورہ آل عمران میں ہے، انی متوفیق ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کیا بیان کیا گیا ہے، انی متوفیق، میں تجھے وفات دوں گا۔ جو وفات کے معنی ہوتے ہیں وہی میں نے بیان کر دیے، معروف معنی بلسان عربی مبین، کوئی اپنی طرف سے کوئی تعویل بھی نہیں کی۔ انی متوفیق یعنی اس میں جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تعویلات کر رہے ہیں، میں تو صریح لفظ جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ انی متوفیق، میں تجھے وفات دوں گا۔ ورافعک الیہ، وفات کا ترجمہ تو قرآن مجید کی بعض آیات میں وفات نہیں ہے، موت نہیں ہوا، کرینہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ بھی اپنے مجازی مفہوم میں معروف ہو جائے، جیسے مثلا اردو زبان کا لفظ ہے انتقال۔ اب جب میں بولتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اس میں انتقال ان کا لاہور سے ملتان ہو گیا ہے، اس کے لیے کرینہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو جہاں کرینہ ہوگا وہاں ظاہر ہے کہ لفظ اپنے معنی سے ہٹ جائے گا، لیکن جب کرینہ نہیں ہوگا کوئی، کرینہ باہر سے نہیں آتا، اس کو کلام کے اندر سے ہونا چاہیے، تو وہاں اس کو صریح معنی میں لیا جائے گا۔ تو انی متوفق کا میں وہی ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بھی کریں گے، میں تجھے وفات دوں گا۔ ورافعک الیہ، جب وفات کے بعد کہا جائے کہ اٹھا لے جاؤں گا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وفات کے بعد ہی اٹھا لے جانے پر اس کا عمل کیا جائے گا۔ یہ میں نے واضح کر دیا کہ رافعک الیہ کے الفاظ بلندی درجات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، پھر الہ کا صلہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب یہ آ گیا ہے تو اٹھانا ہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے، والد صاحب کی وفات ہو گئی، اب ان کو اٹھا لے گئے ہیں۔ کس کو اٹھا لے گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میت اٹھا کے لے گئے ہیں، جنازہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو جب وفات کے بعد آپ یہ لفظ بولیں گے تو آپ سے آپ اس کی تخصیص ہو جائے گی۔ میں نے بھی اس معنی میں لیا ہے، مطہرک من الذین کفروا، نجات کے معنی میں ہے، یعنی ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ ان کی وفات کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے اس نقطہ نظر کے خلاف ہو، تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ علماء کی آراء ہیں، انہوں نے ایک خاص رائے قائم کی ہے، وہ تعویلات ہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو اصل میں تو جواب ان کو دینا چاہیے کہ تعویلات کیسے کر رہے ہیں۔ یعنی میری تو بات بالکل سادہ، بہت سیدھی، جیسے قرآن نے بیان کیا میں نے سادگی سے اس کا ترجمہ کر دیا، میں اس کی کوئی تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ پہلا آپ کا مقدمہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں روایات ہیں، یقیناً ہے، میں نے وہ روایات بیان کر دی ہیں اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ روایات کے بارے میں مسلمہ اصول ہے کہ جب سند کے لحاظ سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے راوی سے کہا ہے، جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی سند متصل ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حفظ و اتقان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جاتا ہے، اگرچہ ان معاملات میں بھی بہت سے محققین نے سوالات اٹھا دیے ہیں، اور ان سوالات کا بھی کوئی طویل نشست ہو تو میں ذکر کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا سوالات انہوں نے اٹھا دیے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ سند کے لحاظ سے کوئی سوال نہیں۔ آگے پھر محدثینی کا قائم کردہ اصول، اور بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کسی روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے کیا قرآن اس کو قبول کرتا ہے، تو میں نے قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ میری کتاب میزان کو نکال کے وہ دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ جب میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ بتا دی ہیں میں نے چیزیں ساری کی ساری، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا اعادہ کر دوں گا، اور یہ کہا ہے کہ اس کے بعد میرے نزدیک یہ روایت محل نظر ہے،
محل نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ان کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے. تو یہ علم کی دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، طارق میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ لوگوں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا، ہمارے ایک سکالرز ہیں نام نہاد جاوید غامدی صاحب. انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو آخری آنے والے نبی تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد ان کو اوپر جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے وہ تفسیر ضیاء القرآن، جو کہ عظیم مفسر ضیاء الامت جسد پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے جواب دیا. وہ جواب آپ کی خدمت میں پیش ہے. یہ جواب اس لیے کہ ہماری نوجوان نسل تاکہ گمراہ نہ ہو. جاوید غامدی صاحب جیسے لوگوں کو تو وہ تو یقیناً سیدھے آپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بھی درخت ہو تو اس کے چھوٹا جو پودا ہوتا ہے اس کو انسان ٹھیک کر سکتا ہے. جب وہ تناور درخت ایک غلط روش پر چل جاتا ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ حق کو جان نہیں رہے، اور ایک ہے حق کو جاننے کے بعد آپ ہٹ درمی کر رہے ہیں. تو حق کو جاننے کے بعد تو ہٹ درمی اہل مکہ نے بھی کی، ابو جہل نے بھی کی، ولید نے بھی کی، شیبہ نے بھی کی. اس ہٹ درمی کا کوئی علاج جو ہے وہ نہیں ہے. بہرحال جو تفسیر ہے قرآن کریم کی، اور چونکہ موصوف یہاں فرماتے ہیں جی، چونکہ یہاں پر جو لفظ کا حقیقی معنی ہے وہ اس کو ہم ترک کریں گے اور مجازی معنی کو لیں گے، اور کیونکہ کرینہ یہ پایا جا رہا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرینہ اصل میں کیا پایا جا رہا ہے، ذرا وہ آپ سمجھ فرمائیے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 ہے، جو کہ تفسیر ضیاء القرآن کے نئے ایڈیشن میں یہ 234 صفحہ پر یہ سٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اس آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیے. حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور یاد کرو جب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے عیسیٰ علیہ السلام اے عیسیٰ میں یقیناً پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، یعنی متوفیہ کا مطلب کیا ہے کہ پوری عمر تک پہنچانا. اور آگے فرماتے ہیں ورافعک الیہ، اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک. پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تم نے، پس اس وقت میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے تھے. اب یہاں احباب گرامی قدر اس آیت کریمہ کی تشریح سماعت فرمائیے. غامدی صاحب فرماتے ہیں جی کہ حقیقی معنی کو ہم قرائن کی بنیاد پر ترک کر کے مجازی معنی ہم مراد لیں گے، کیونکہ متوفیہ کا جو حقیقی معنی ہے وہ موت آئی نہیں ہے، وہ پورا کرنا ہے، پورا بدلہ دینا ہے. تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ علم معانی کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور دوسرا مجازی معنی، تو حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لیا جائے گا. کب؟ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور دوسرا مجازی معنی، تو حقیقی معنی کو مجازی معنی پر ترجیح دی جائے گی. ہاں اگر ایسا کوئی کرینہ پایا جائے جس کے ہوتے ہوئے حقیقی معنی متعذر ہو، یعنی کوئی ایسی بات پائی جائے کہ جس کی وجہ سے حقیقی معنی مراد نہ لیا جا سکتا ہو، تو اس وقت معنی حقیقی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لیا جائے گا. لیکن اگر ایسے کبھی قرائن موجود ہوں جو حقیقی معنی مراد لینے کے ہی تائید کر رہے ہوں، مؤید ہوں، تو اس حالت میں حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لینے پر اصرار کرنا تو الٹی گنگا بہانے کے مترادف ہے. اب آپ لفظ توفا کے معنی پر غور فرمائیے. تاج العروس میں لفظ وفا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ توفاہ ای لم یدع منہ شیئا، یعنی پورے کا پورا لے لیا، اس سے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی. یعنی حقیقی معنی جو ہے وہ پورے کا پورا لے لیا ہے تاج العروس کے اندر جو ہے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوت ہونا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ وتوفاہ ای لم یدع منہ شیئا، یعنی پورے کا پورا لے لیا اور اسے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی. امام ابو عبداللہ القرطبی الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ توفیت مالی من فلان ای قبضتہ، یعنی میں نے اس سے سارا مال واپس لے لیا. یہ تو ہے اس لفظ کا حقیقی معنی. ہاں یہ موت کے معنی میں بھی مستعمل ہے، یعنی موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی نہیں، اس کا یہ مجازی معنی ہے. اور صاحب تاج العروس نے لکھا کہ وہ من المجاز ادرکتہ والوفات و الموت
والمنیت توفی فلان اذا ماتا وتوفى اللہ عز وجل اذا قبض روحہ، یعنی جب کسی کی روح قبض ہو جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ مجازی معنی ہے، حقیقی معنی یہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی ترک کر کے بغیر کسی قرینہ کے اس سے مجازی معنی اخذ کرنے پر اصرار کرنا تو اس لفظ کے ساتھ کتنی بے جا زیادتی ہے۔ یہاں مصروف غامدی صاحب فرماتے ہیں جی کہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ یہ حقیقی اس کے لفظ کا جو معنی ہے یہاں پر ہم مجازی لیں گے، اور یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہ مجازی معنی لینے کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، بلکہ ایسے کئی قرائن موجود ہیں جو اس لفظ کے حقیقی معنی لیے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ اب سنیے ذرا کو قرائن کون سے ہیں، کاش کہ غامدی صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک دفعہ وہ بھی تفسیر جلال قرآن پڑھ لیں تو شاید خود بھی گمراہی سے بچ جائیں اور دوسروں کو بھی گمراہیوں سے بچائیں۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پوچھیں گے کہ وہ قرائن کیا ہیں جن کی بنیاد پر یہاں پر ہم حقیقی معنی ہی مراد لیں گے توفیٰ کا، کہ پورے کا پورا بدلہ لے دیا، پورا ان کو اٹھا لیا، تو وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں جی کہ ایسے قرائن ہیں تو اس کے متعلق عرض ہے کہ ایک تو اس آیت کا سیاق و سباق اس امر کا قوی قرینہ ہے، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، اور یہاں گفتگو نجران کے عیسائیوں سے ہو رہی ہے، یعنی یہاں جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ نجران کے جو عیسائیوں کا گروپ آیا تھا ان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفد آیا تھا اس سے فرما رہے ہیں، جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے، یعنی وہ جو عیسائی تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا سمجھتے تھے۔ مقصد کلام ہے اس بات توحید باری تعالیٰ اور بطلان الوہیت مسیح، یعنی یہاں پر جو اصل آیت کا مقصد ہے نزول کا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو ثابت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو کتنی صاف بات تھی کہ نجران کے عیسائیوں سے کہہ دیا جاتا کہ جن کو تم خدا ماننے پر مانتے ہو وہ تو مر چکے، اور جو مر جائے کیا وہ بھی خدا بن سکتا ہے؟ لیکن قرآن کا اس اسلوب کو اختیار نہ کرنا بلکہ اس انداز کو اپنانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مدعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان کرنا ہے ہی نہیں، یعنی نجران کے عیسائیوں کو کہہ دیا جاتا بھی وہ تو مر گئے ہیں، تو مرنے والا تو خدا ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر تم کیوں کو خدا مانتے ہو؟ لیکن قرآن کریم میں یہ بات یہاں ذکر نہیں فرمائی۔ دوسرا واضح قرینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، قال الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم للیہود ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ ناظرین کرام، تفسیر جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو معتبر ترین جو مستند ترین تفسیر ہیں اور امت کے ہاں جن کو لیا جاتا ہے، سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تفاسیر کو دیکھیں کہ وہ علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو میں نے عبارت پڑھی تفسیر تبری کی ہے جو کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202 پر ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو فرمایا، یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں اور قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ان تصریحات کی موجودگی میں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے جمہور مفسرین اس حقیقی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ متوفی کا ای مستوفی اجل کا و مؤخر کا الی اجل المسمى عاصما ایاک عن قتلہم۔ اس کو امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر اسی آیت کے تحت صفحہ نمبر 75 پر۔ پھر آگے تفسیر بیضاوی میں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی مقررہ مدت تک زندہ رکھے گا اور تمہیں قتل سے بچائے گا۔ وہ امام بیضاوی کہتے ہیں قتل سے بچائے گا، اور موصوف غامدی صاحب فرماتے ہیں جی قتل کیا گیا ان کو۔ پھر آگے سنیے کہ متوفی کا ای مستوفی اجل کا معنی ہو انی عاصموں کا من ان یقتلک الکفار۔ اس کو تفسیر کشاف میں ذکر کیا گیا اور آیت کریمہ جو ہے اسی آیت کے تحت جلد 1 صفحہ نمبر 366 پر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کشاف کے اندر کہ امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصِّحَةِ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْنَاهُ ذَلِكَ إِنْ كَابَدُكَ مِنَ الْأَرْضِ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ لِلتَّوَاتُرِ الْأَخْبَارِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ بات تفسیر تبری میں علامہ ابن جریر نے بھی یہاں ذکر کی، اور فرماتے ہیں جی کہ میرے نزدیک صحیح ترین قول یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے زمین سے قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف جو ہے وہ اٹھانے والا ہوں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث متواترہ سے یہی ثابت ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور اس کی مزید جو وضاحت ہے وہ سورہ نساء میں بھی ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کلپ کو سن کر اپنے ایمانوں کو بھی بچائیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔